ایک زمانہ تھا جب مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹے سے محلے میں آمنہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ آمنہ غربت کی انتہا پر تھی۔ اس کا شوہر ایک بیماری کے سبب انتقال کر چکا تھا اور وہ اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی مال تھا نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ۔ آمنہ کے پڑوسی ابو طلحہ ایک امیر اور نیک شخص تھے جو اکثر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی فضا اکثر آمنہ کی حالت پر ترس کھاتی تھیں۔ ایک دن امینہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دونوں بچیاں بھوک سے رو رہی تھیں۔ امینہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، تو ہی رزق دینے والا ہے، آج تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ میں صبر کرتی ہوں اور تجھ پر ہی بھروسہ یعنی توکل رکھتی ہوں۔ فضا جو کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے جلدی سے کچھ کھجور اور آٹا لیا اور امینہ کے دروازے پر دستک دی۔ امینہ، یہ لو، اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، فضا نے نرمی سے کہا۔ امینہ نے شکر کے آنسوؤں کے ساتھ سامان لے لیا۔ جب فضا واپس لوٹ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ امینہ کھجوروں کا ایک حصہ واپس رکھ رہی ہے۔ فضا نے حیرت سے پوچھا، امینہ، یہ کیا؟ تم سب کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ امینہ نے مسکرا کر جواب دیا، جب میں نے اللہ پر توکل کیا تو وہ رزق آیا۔ اگر میں آج سب کھا لوں گی تو کل پھر میرا توکل صرف ان بچے ہوئے دانوں پر ہوگا۔ میں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے باقی بچا ہوا رزق میں اس وقت کے لیے بچاؤں گی جب میرا توکل دوبارہ امتحان میں ہو۔ فضا یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے شوہر ابو طلحہ کو یہ واقعہ بتایا۔ ابو طلحہ نے کہا، فضا، یہ عورت دنیا کی دولت سے خالی ہے لیکن توکل کی دولت سے مالا مال ہے۔ رات کو ابو طلحہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہیں خواب میں ایک بہت ہی حسین نورانی منظر دکھایا گیا، جنت۔ وہاں چاندی اور سونے کے محل تھے۔ ایک محل کے دروازے پر چمکتی ہوئی کنجی یعنی کی لٹک رہی تھی۔ خواب میں ایک آواز آئی، یہ کنجی آمنہ بنت وقیدیہ کی ہے۔ ابو طلحہ کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں تر تھا۔ اس نے فضا کو جگا کر خواب بتایا۔ سبحان اللہ، وہ جنت کی کنجی اس غریب عورت کی ہے جس کا ہم سے زیادہ مال نہیں ہے لیکن توکل ہم سے بہتر ہے، ابو طلحہ نے کہا۔ اگلی صبح ابو طلحہ نے فوراً مدینہ کے مشہور عالم دین سے ملاقات کی اور ان کو اپنا خواب بتایا۔ عالم نے کہا، ابو طلحہ، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ آمنہ کا توکل اللہ کو پسند آیا ہے۔ تم جاؤ اور اس کی ضرورت پوری کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا توکل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ابو طلحہ آمنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آمنہ باہر بیٹھ کر سوکھ چکی لکڑی کے ٹکڑے بیچنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کچھ کما سکے۔ ابو طلحہ نے کہا، آمنہ، میرے پاس کچھ سونا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ لے لو، اللہ نے مجھے دیا ہے اور تم اس کی حقدار ہو۔ آمنہ نے مسکرا کر جواب دیا، ابو طلحہ بھائی، آپ کا شکریہ، لیکن جب تک اللہ مجھے محنتی رزق ارنڈ پروویژن نہیں دے گا، میں ایسے رزق پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں اللہ کے رزق کا انتظار کروں گی۔ ابو طلحہ بہتر جان چکے تھے کہ آمنہ کا توکل کتنا مضبوط ہے۔ وہ واپس اپنے گھر آئے اور اپنے توکل کا امتحان لیا۔ انہوں نے اپنے سارے مال کا آدھا حصہ غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ رات کو ابو طلحہ پھر سوئے اور پھر وہی خواب دیکھا، جنت، لیکن اس بار اس محل کے دروازے پر 2 کنجیاں تھیں۔ ایک پر لکھا تھا آمنہ بنت وقیدیہ اور دوسری پر لکھا تھا ابو طلحہ بن زیاد۔ صبح ابو طلحہ اٹھے اور فوراً آمنہ کے پاس دوڑے۔ آمنہ، مجھے معاف کر دو، تمہارا توکل اور صبر اتنا سچا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی وہ توکل سکھایا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جنت کی کنجی نہ صرف توکل سے ملتی ہے بلکہ اس توکل کو دیکھ کر دوسروں کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے ابو طلحہ اور آمنہ دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ ابو طلحہ نے آمنہ کو عزت کے ساتھ کام دیا اور آمنہ نے اپنے توکل سے ابو طلحہ کو سکھایا کہ سچا مال وہ نہیں جو تجوریوں میں ہو، بلکہ وہ توکل ہے جو مشکل وقت میں بھی اللہ پر یقین نہ توڑے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ توکل، اللہ پر بھروسہ، ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ رزق اس وقت ضرور بھیجتا ہے جب اس کا بندہ صبر اور بھروسے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ جنت کی کنجی مال اور دولت سے نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل توکل سے ملتی ہے۔